بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے سبق میں ہم مختصراً جو شروع سے ہم نے عمرہ کرنے کا طریقہ پڑھا تھا اس کو دہرا کر جلد از جلد انشاءاللہ پھر اپنے اگلے سبق میں شفٹ ہو جائیں گے۔ تو عمرہ 4 چیزوں کا نام تھا۔ احرام جو پہلے بندہ جا چکا ہے، طواف کرنا ہے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور اس کے بعد مردوں نے اپنے بالوں کا قصر کرنا ہے، یعنی کٹوانے ہیں 1 انچ تک، یا اپنے بالوں کو منڈوانا ہے، اور عورتوں نے صرف بال کٹوانے ہیں۔ اور آپ کے سامنے یہ بات بھی آ چکی تھی کہ احرام چادروں کا نام نہیں ہے۔ جب آپ طواف کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے اور طواف کی نیت کر لینی ہے۔ تلبیہ کہنا بند کرنے کا جو عمل ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے ساتھ خاص ہے۔ عورتوں نے بھی تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے اور مردوں نے بھی تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے۔ اسی طرح طواف کی نیت دل سے، اس کی نیت طواف کرنے کی نیت، اس کے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے۔ اس کے بعد مردوں کے کرنے کا کام یہ ہے کہ انہوں نے استباء کرنا ہے۔ استباء کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں کندھا جو ہے اس کو ننگا کر دیں گے اور اس کے نیچے سے چادر کو پہن لیں گے۔ چادر کو اوڑھیں گے تو اس کے نیچے سے اوڑھیں گے تاکہ یہ ننگا رہے، اور یہ پورے استباء پورے طواف کے اندر رہے گا۔ جب آپ نے استباء کر لیا، تلبیہ بند کرنا ہے، حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں اور حجر اسود کا استقبال کرنا ہے۔ حجر اسود کا جو استقبال کرنا ہے تو اس کا طریقہ ایسا ہی ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کرنے کے لیے ہم استقبال کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم ایمانا بک۔ یہ دعا آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو آپ تصویر بھی لے سکتے ہیں، اس کو بعد میں یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رہے کہ چونکہ آپ نے احرام باندھا ہے تو احرام کی حالت میں حجر اسود پر بعض دفعہ خوشبو بھی لگائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کا بوسہ لیں گے تو خوشبو آپ کو بھی لگ سکتی ہے، اس لیے احرام کی حالت میں بوسہ نہ لیں، اس کا استلام کر لیں دور سے ہی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر تو آپ کو براہ راست بوسہ لینے کا موقع ملے اور آپ احرام کی حالت میں نہ ہوں تو الگ بات ہے، لیکن احرام کی حالت میں ہیں اور بعض دفعہ احرام کی حالت میں ہونے کی وجہ سے یعنی خوشبو کا مسئلہ اگر نہ بھی ہو، اس کے باوجود آپ رش کی وجہ سے وہاں پہ استلام براہ راست اس کا بوسہ نہیں لے سکتے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، اس کا طریقہ حجر اسود کے جو دور سے بوسہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائیں اور جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں وہ حجر اسود کی طرف ہوں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف ہوں، اور جو ہاتھوں کی پشتیں ہیں وہ ہمارے چہرے کی طرف ہوں، اور آپ یہ خیال کریں کہ ہاتھ ہمارے جو ہے وہ حجر اسود پر رکھے ہیں، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ بسم اللہ واللہ اکبر، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ حدیث کے اندر آتے ہیں کہ اس وقت ہم نے یہ الفاظ بولنے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد جب ہم نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے تو ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک واتباعا لسنت نبیک۔ اور جب یہ دعا ہم پڑھ لیں گے تو یہ ہمارے حجر اسود کے استلام کے وقت کی دعا ہے، اور اس کے بعد یہ کام تو مردوں عورتوں نے دونوں نے کرنا تھا۔ اس کے بعد رمل کرنا ہے، پہلے 3 چکروں میں کندھوں کو جو ہے اکڑ کر چلنا ہے، اور ذرا دوڑنے کے انداز سے ایسے چلنا ہے جیسے اکڑ کر ہو، آدمی جسم اکڑا ہو، اور جیسے دوڑنے کے انداز سے اس کا خاص طریقہ ہے۔ اس طرح رمل کرنا ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے اور پورے طواف میں نہیں ہے بلکہ صرف پہلے 3 چکروں میں۔ استباء بھی صرف مردوں کے لیے ہے لیکن استباء پورے طواف میں ہے، اور رمل اور استباء میں ایک فرق یہ ہے کہ استباء رمل صرف پہلے 3 چکروں میں ہے اور استباء پورے 7 چکروں میں ہے۔ اور جب آپ نے طواف شروع کر دیا تو اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو سبز لائٹ ہوگی وہ آپ کے دائیں طرف ہوگی، اور جو حجر اسود ہے یہ آپ کے بائیں طرف ہوگا۔ اور آپ نے جب طواف شروع کیا تو دوران طواف سینہ اور اپنی نگاہ بیت اللہ کی طرف نہ رکھیں، اور یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا۔ اور اس کے بعد رکن یمانی کا استلام کرنے کا مطلب یہ ہے، کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ اگر تو اس کو دونوں ہاتھ لگا سکتے ہیں یا صرف دائیں ہاتھ لگا سکتے ہیں تو وہ ہم نے لگانے ہیں، اس پہ نہ اس کا بوسہ لینا ہے نہ اس پر اپنا ماتھا لگانا ہے۔ لیکن اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ہے تو حجر اسود کی طرح جس طرح استلام کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف کر کے، تو وہ نہیں کرنا۔ اگر اس کا ہاتھ اس کو لگائے جا سکتے تو ہاتھ لگانا اس طواف کے لیے مستحب ہے۔ رکن یمانی وہ رکن ہے، یعنی وہ کونا ہے کہ جب آپ حجر اسود سے جائیں گے حتیم کی طرف اور ویسے گھوم کے آئیں گے تو حجر اسود سے پہلے، یعنی حجر اسود کے اوپر جب آئیں گے نا تو آپ کا چکر پورا ہوگا، تو چکر پورا ہونے سے پہلے والا جو کونا ہے وہ رکن یمانی ہے۔ تو اس کو ہاتھ لگانا ہے، دونوں ہاتھ لگائیں یا ایک ہاتھ لگائیں، اور لیکن اس کا بوسہ نہیں لینا اور نہ اس پہ اپنا ماتھا ٹکانا ہے جس طرح حجر اسود پہ کرتے ہیں۔ ہاں اگر ہاتھ نہ پہنچے دور ہو تو پھر اس کا اس طرح استحرام نہیں ہے جس طرح حجر اسود کا ہے۔
اور جب آپ نے ایک چکر پورا کاٹ لیا تو دوبارہ حجر اسود پر پہنچیں گے اور اس کا اسی طرح استلام کریں گے جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا. لیکن اب وہ استقبال جس نے کیا تھا، کانوں کو ہاتھ اٹھا کے لگائے تھے، وہ نہیں کرنے، وہ صرف پہلی مرتبہ کرنے ہیں. یہاں یہ باتیں گزشتہ سبق میں بھی ہم نے عرض کر دی تھی اور اس کو دوبارہ دہرایا گیا آج تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. ایک سوال یہ ہے کہ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وضو طواف کے دوران ٹوٹ گیا تو اب وہ کیا کرے؟ تو دیکھیں اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر تو اس نے 4 چکر لگائے ہیں، اب بہتر تو یہ ہے کہ جس کا طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا وہ دوبارہ شروع سے طواف کرے. لیکن اگر کسی کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو کم از کم 4 چکر لگا چکا تھا تو اب وہ وہیں سے طواف مکمل کرے. اگر وہ کم از کم 4 چکر لگا چکا تھا، 4 یا 4 سے زیادہ، تو جہاں پہ وضو ٹوٹا ہے وہیں سے طواف پورا کر لے. لیکن اگر وہ شروع سے کر لے گا تو یہ زیادہ افضل ہے، اس میں فضیلت زیادہ ہے. یعنی طواف کے 4 چکر لگانے سے پہلے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو تو چاہیے کہ اثر نو طواف کرے. تو یہ 4 چکر لگا لیے ہیں تو وہیں سے طواف کرے، اور اگر 4 چکر نہیں لگائے تو پھر وہ شروع سے طواف کرے گا. لیکن اگر وہ دونوں صورتوں میں شروع سے ہی طواف کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے افضل ہے. تو یہ طواف کے اس لیے کہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، اور اسی لیے اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرنے تو جانا ہی جانا ہے. اب یہ تفصیل ہے کہ اگر 4 چکر لگا لیے تھے تو پھر تو وضو کر کے جب آئے گا تو وہیں سے بھی شروع کر سکتا ہے. لیکن اگر 4 چکر بھی نہیں لگائے تو اب شروع سے ہی شروع کرے، اس کے پاس دوسری آپشن نہیں ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ طواف کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ طواف جب پورا ہو گیا، 8 استلام کیے، ایک شروع میں اور ایک جب طواف پورا کیا تو یہ 8 مرتبہ استلام ہو گیا. اب اس کو کرنا کیا ہے کہ طواف کے بعد اس نے 2 رکعت نفل ادا کرنے. اور یہ نفل ویسے تو نفل ہیں لیکن اس کا ادا کرنا ضروری ہے. یعنی بذات خود تو یہ نفل ہے لیکن اس کی ادا ضروری ہے. جیسے کہ نظر کی نماز ہوتی ہے کہ ایک آدمی نظر کی نیت نہ باندھے تو اس کے لیے برابر ہے، باندھے نہ باندھے، مانے نہ مانے، نظر مانے نہ مانے. لیکن اگر مان لی ہے تو وہ نفل اب اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہو چکے ہیں. لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ مکروہ اوقات میں وہ یہ طواف کی نفل ادا نہیں کرے گا. یہ حدیث مبارکہ اسی کی دلیل ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرماتے تھے. اور وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ وہ جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے، نمبر 2 جب سورج بالکل سوا نیزے پر ہوتا ہے، وہ بالکل نصف النہار ہوتی ہے یعنی سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے، اور تیسرا وقت وہ ہے جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے. اور یہ طواف کی 2 رکعت مقام ابراہیم پر ادا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ زمزم کا پانی خوب اچھی طرح پی لیں، اور اپنے جسم پر بھی بہا سکتے ہیں، اپنے چہرے پر، اپنے سر پر اس کو بھی بہا سکتے ہیں. خوب پیٹ بھر کر اسے سیراب ہو کر اس کو پئیں. اور اس موقع پہ زمزم کا جب پانی پئیں گے تو ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد سے، جس دعا کی نیت سے پیا جاتا ہے، اللہ جل جلالہ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو قبول فرماتے ہیں. تو اس وقت آپ اپنے لیے دعائیں بھی کریں. اور اس کے بعد اب آپ کا طواف پورا ہو گیا. عمرہ نام تھا احرام کا، طواف کا، سعی کا، اور چوتھے نمبر پر حلق یا قصر کا. تو آپ کے عمرے کے 2 افعال تو ہو گئے ہیں. آپ نے احرام بھی باندھ لیا، آپ نے طواف بھی کر لیا. اب آپ نے کیا کرنی ہے؟ سعی کرنی ہے. سعی میں یہ صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ تک اس کا 1 چکر ہے، پھر مروہ سے شروع ہو کر صفا تک، اور پھر اسی طرح صفا سے شروع ہو کر مروہ تک، اور چوتھا چکر پھر مروہ سے صفا تک، 5واں چکر صفا سے مروہ، اور چھٹا چکر مروہ سے صفا، اور 7واں چکر پھر صفا سے مروہ. یہ 7 چکر ہیں. صفا سے لے کر مروہ اور مروہ سے لے کر واپس دوبارہ صفا آنا، یہ 1 چکر نہیں ہے، یہ 2 چکر ہیں. بعض حضرات کو اس میں بعض دفعہ ان کو کنفیوژن ہوتی ہے تو بیچارے 14 چکر لگا لیتے ہیں. اب وہ یہاں سے گئے اور پھر پہلے اس کی سفر کی مشقت ہوئی، پھر طواف کی مشقت، پھر اتنی بڑی مشقت کہ جہاں پہ 1 صحیح کرنی تھی وہاں پہ 2 صحیح کرنی. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ صحیح صفا سے شروع ہوتی ہے اور صحیح مروہ پر جا کے ختم ہوتی ہے. اور اس دوران آپ نے جب حجر اسود کے طواف کی 2 رکعات ادا کر لی، زمزم کو پی لیا، اب دوبارہ 1 مرتبہ آپ نے صحیح شروع کرنے سے پہلے استلام کرنا ہے. حجر اسود کا دوبارہ آپ نے ایک گویا کہ 9 نمبر کا استلام ہے. 8 استلام تو اس وقت ہو گئے جب آپ نے طواف کیا تھا، اور یہ 9واں استلام کون سا ہے؟ یہ وہ استلام ہے جو آپ نے حجر صفا اور مروہ کی سعی کو شروع کرنے سے پہلے پہلے جو آپ نے استلام کرنے ہیں، یہ وہ استلام ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے استلام کر لینا ہے تو باب صفا سے آپ نے نکل جانا ہے اوپر صفا کی طرف، اور صفا سے آپ نے پھر سعی شروع کرنی ہے. اور یہ سعی کرنا طواف کے لیے واجب ہے. سعی کرنا طواف کے لیے واجب ہے.
اور ایک آدمی متصل کر لے تو اچھا ہے، یعنی جیسے ہی طواف کیا اس کے ساتھ ہی فوراً سعی بھی کر لے تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر ایک آدمی فوراً نہیں بھی کر سکتا تو واجب نہیں ہے، کسی عذر کی وجہ سے اگر تاخیر بھی ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن جلدی فارغ ہو جائیں تو اچھا ہے. اب آپ نے صحیح کرنی ہے. صحیح کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیں، جیسے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ یہ صحیح شروع صفا سے ہوگی اور ختم جا کر مروہ پر ہوگی. صفا سے شروع ہوگی اور مروہ پر جا کر ختم ہوگی. اور صحیح کے دوران ایک جو خاص ہے کام کرنے کا ہے، وہ مردوں کے لیے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے سبز بتیوں پر دوڑنا ہے. یہ آپ کے سامنے اس طرح کی جو بتیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سبز رنگ کی بتیاں مردوں نے اس جگہ پر جب یہ جگہ آئے گی تو آتے جاتے صفا سے مروہ جا رہے ہیں، مروہ سے صفا آ رہے ہیں، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکروں میں انہوں نے آتے جاتے جب یہ لائٹیں نظر آ رہی ہوں گی جہاں پہ شروع ہوں گی تو وہاں سے ہلکا ہلکا انہوں نے جو اپنی استطاعت کے بقدر جس طرح دوڑتے ہیں تو اس طرح دوڑنا ہے. لیکن یہ عمل صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے. آپ حضرات میں سے جو اپنے خواتین کے ساتھ جائیں تو وہ اپنے خواتین کو اتنا بتا دیں کہ بھئی ہم دوڑ کر جائیں گے لیکن آگے آپ کے ساتھ مل جائیں گے. تو اگر ایسا نہ ہو کہ آپ مرد حضرات دوڑتے چلے جائیں اور خواتین کو ان کو بعد میں دوبارہ ملنا مشکل ہو جائے، تو وہ اپنی خواتین کو بتا دیں کہ بھئی ہم یہاں سے دوڑ کر جائیں گے لیکن آپ بھی آگے آ جانا، ہم آپ سے مل لیں گے. تو یہ سعی کرنا مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں نے سعی نہیں کرنی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ سعی کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے. جس طرح طواف میں وضو کرنا شرط تھا اور وضو کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا تھا، سعی کے لیے اس طرح کا وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بغیر وضو کے بھی کی جا سکتی ہے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی بغیر وضو کے بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے. اور اس کے بعد جس طرح طواف کے بعد ہم نے 2 رکعتیں پڑھی تھی مقام ابراہیم یا کہیں بھی پڑھنی تھی ہم نے، وہ واجب تھی. لیکن سعی کے جب ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد جو 2 نفل پڑھنا ہے وہ واجب نہیں ہے، مستحب ہیں اور مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ مروہ پہ صحیح ختم ہو تو وہاں پہ پڑھیں، بلکہ کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں. اور صفا مروہ جو ہے یہ اللہ جل جلالہ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے. صفا مروہ کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور اس میں یہ چونکہ مسجد کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے اس کے اندر اگر کوئی عورتوں کے لیے مسئلہ ہو جائے تو وہ مسجد میں تو نہیں جا سکتی، طواف تو نہیں کر سکتی، لیکن طواف کرنے کے بعد اگر ان کو عذر شروع ہو جائے تو وہ سعی کر سکتی ہیں. طواف تو نہیں کر سکتی لیکن سعی وہ کر سکتی ہیں اپنے عذر کی حالت میں بھی. 3 کام عمرے کے 4 کام تھے: احرام، طواف، سعی، اور نمبر 4 بالوں کو منڈوانا مردوں کے لیے یا بالوں کو چھوٹا کرنا 1 انچ مردوں کے لیے. جبکہ عورتوں کے لیے منڈوانے کا آپشن نہیں ہے، انہوں نے صرف اپنے بال چھوٹے کرنے ہیں. لیکن بالوں کو منڈوانا افضل ہے، بالوں کو منڈوانے میں ثواب زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی بال منڈواتا ہے تو اس کو کتنا ثواب زیادہ ملے گا، اس کی تفصیلی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ المحلقین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی کہ اللہ حلق کرنے والوں پر رحم فرمائے، حلق کرنے والوں پر رحم فرمائے، حلق کرنے والوں پر رحم فرمائے. اور چوتھی دفعہ پھر فرمایا کہ والمقصرین، وہ کہ 3 مرتبہ حلق کروانے والوں کو ان کے لیے 3 رحمتیں ہیں، اور بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے 1 مرتبہ رحمت کی دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے. اور یہ بات تو واضح ہے کہ عورتوں نے اپنے سروں کے بالوں کو منڈوانا نہیں ہے، بلکہ ان کا کام کیا ہے کہ انہوں نے 1 انگلی کے بقدر، انگلی کے 1 پورے کے بقدر انہوں نے اپنے بال کتروانے ہیں. انگلی کے 1 پورے کے بقدر انہوں نے اپنے سر کے بال کتروانے ہیں. اور کتنے ضروری ہیں؟ سر کے بالوں کے 3 حصے کر لیے جائیں تو 1 حصے کے بال اپنی انگلی کے 1 پورے کے بقدر کتروانا ان کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر وہ احرام سے حلال نہیں ہو سکتی، اور اگر اتنا نہ کیا انہوں نے تو وہ ہمیشہ جب تک انہوں نے نہیں کیا ہوگا تو احرام کی حالت میں ہی رہیں گی. جب بعض دفعہ ایک آدمی عمرہ کر لیتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کرتا ہے تو سر اس کا پہلے منڈا ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے چاہے سر پر بال نہ بھی ہوں پھر بھی حلق کروانا ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ حلق دوبارہ اپنے سر پہ اس طرح پھیریں، چاہے بال ہوں یا چاہے بال نہ ہوں، دونوں صورتوں میں وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سر پہ اس طرح پھیرے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جس کے بڑے بال ہیں اس کے لیے تو مردوں میں سے 2 آپشن ہیں. جس کے بال بڑے ہیں اور مرد ہے تو اس کے تو پاس 2 آپشن ہیں کہ وہ 1 انچ کے بقدر بال چھوٹے کر لے یا سر منڈوا لے. اور عورتوں کے پاس آپشن ایک ہی ہے کہ انہوں نے بال منڈوانے نہیں ہیں بلکہ بال کتروانے ہیں 1 انچ کے بقدر.
لیکن اگر جس کے بال 1 انچ سے کم ہیں، چاہے وہ مرد ہو، تو اب مرد ہو اگر، تو اس کے جو اس کے لیے آپشن ایک ہی ہے کہ اس نے دوبارہ سر پہ اس طرح ہی پھیرنا ہے. اب اس کے پاس بال چھوٹے کرنے کی، کتروانے کی آپشن موجود نہیں ہے. اور عورتوں کے طریقہ وہی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کی صحیح قصر کی مقدار 1 پورے کے بقدر 1 انچ کے بقدر ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی انگلی پر ایک عورت کے بالوں کا ایک حصہ، یعنی اس کی جو گت بنی ہوتی ہے وہ ایک حصے کی، تو اس میں سے 1 انچ پوری طرح سے کاٹ دیں. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو بال پہلے سے جب بالوں کا ایک سائڈ کو اب کھینچیں گے، لمبائی میں دیکھیں گے، تو جو بال اضافی ہیں نا، پہلے ان کو کاٹ لیں. ان کو جب کاٹ لی تو باقی سارے بال برابر آ جائیں گے. اب وہ باقی جو بال ہیں ان کو ایک انگلی کے اوپر لپیٹ لیں. تو جتنی مقدار ہوگی اس کے اوپر کینچی سے اس کا محرم مرد، یہ یاد رکھیں، اس کا محرم جو ہوگا وہ عورت خود یا اس کا کوئی محرم اس کے بال کاٹے گا. کوئی نائی جو عام وہاں پہ ہوتے ہیں، جو غیر محرم ہوتے ہیں، ان سے اس نے بال نہیں کٹوانے. اور اسی طرح ایک حاجی یا ایک عمرہ کرنے والا جب اس نے اپنے حج اور عمرے کے افعال پورے کر لیے ہیں، تو اب وہ اپنے دوسرے ساتھی کے بال بھی کاٹ سکتا ہے. یعنی چونکہ اب وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے، تو اس پوزیشن میں وہ اپنے دوسرے ساتھی کے یا اپنی محرم جو عورت ہے اس کے بال بھی وہ کاٹ سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ عمرہ کر رہا ہے تو اس نے احرام باندھنے کے بعد طواف بھی کر لیا ہو اور سعی بھی کر لی ہو، اب صرف اس نے بال کاٹنے ہیں، تو اب وہ یہ کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکتا. یہاں پہ آپ آ کر آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب عمرہ مبارک ہو. اب احرام کھل گیا. احرام جو ہم نے نیت کر کے باندھا تھا وہ احرام یہاں پہ آ کر مکمل ہو گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ چادروں کا نام احرام نہیں ہے، احرام نام ہے نیت کا. اور جب نیت کر لی چادریں پہننے کے بعد، اب وہ کھلے گا. چادریں اتارنے سے نہیں کھلے گا، بلکہ عمرے کا احرام ہے تو عمرے کے افعال ختم کرنے سے کھلے گا، اور حج کا احرام ہے تو حج کے افعال پورے کرنے سے اترے گا، وہ کھلے گا. تو احرام مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد کیا کرنا؟ عمرہ کر لیا، حج میں ٹائم ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر 15 تاریخ کو جاتا ہے تو 2 دن میں اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، 15 ذوالقعدہ کو ہو گیا. تو اب باقی حج تو اس کا شروع ہونا ہے 8 تاریخ کو، ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو شروع ہونا ہے. تو اس کے بعد وہ کیا کرے؟ اب وہ کرے، اگر تو مزید عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کریں. یعنی اب وہ وہیں پہ رہ رہے ہیں، مسجد عائشہ یا جعرانہ کے مقام سے وہ احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں. بالکل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. طواف کرنا چاہیں تو طواف کر سکتے ہیں. طواف بھی کرنا چاہیں تو طواف کر سکتے ہیں. البتہ طواف افضل ہے، کثرت طواف کثرت عمرہ سے افضل ہے. اور بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں اترتی ہیں، جس میں سے 60 طواف کرنے والوں کو، 40 نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے ہیں. تو اس لیے بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی یہ ثواب کا باعث ہے. تو اس کو دیکھتے رہیں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، طواف کریں، عمرے کریں، ہر کام کر سکتے ہیں. عرض یہ کیا کہ طواف افضل ہے بنسبت عمرہ کرنے سے، کثرت طواف. اور طواف کا مطلب ہے کہ جب ایک دفعہ شروع کیا تو 7 چکر پورے ہی کرنے ہیں، ایک چکر طواف نہیں ہے. وہ ہے کہ اس کے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نماز کی کم از کم 2 رکھتے ہیں، تو طواف کے کم از کم 4 رکھتے ہیں. اور یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی ہے کہ عورتیں صرف نماز کی خاطر بیت اللہ اور مسجد نبوی میں تشریف نہ لے کے جائیں. انہیں بیت اللہ کا ثواب ہوٹل میں نماز پڑھنے سے مل جائے گا، بلکہ ان کے لیے حدیث مبارکہ کے مطابق نماز اگر وہ اپنے کمرے میں ادا کریں گی تو ان کے لیے افضل ہے بنسبت اس کے کہ وہ بیت اللہ میں نماز پڑھیں. دیکھیں، دین نام ہے اللہ کے حکم کا، جذبات پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے. ہمارا جذبہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ہم نماز بیت اللہ میں پڑھیں، لیکن حکم کیا ہے؟ جیسے مفتی صاحب نے پہلے دن سبق میں یہ فرمایا تھا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے چلی جائے، نماز کے نیچے جائے، تو اس کو بیت اللہ تو مل جائے گا لیکن اللہ نہیں ملے گا. تو کیونکہ اللہ ملے گا اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے. حکم تو اس کا یہ لیے تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہے، اس کی عربی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو حمید ساعدی کی اہلیہ ہیں، ان کی بیوی تھی حضرت ام حمید. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کے ساتھ یعنی مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. تو آپ نے فرمایا، یہ تو مجھے پتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ نماز پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، تمہیں اس بات میں محبوب ہے یہ بات، لیکن بات یہ ہے کہ عورتوں کے اعتبار سے ضابطہ یہ ہے کہ تمہارے کمرے بلکہ کوٹری میں جو تم نماز پڑھتی ہو، تو یہ نماز تمہاری بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم وہ نماز جو اپنے کمرے میں پڑھو، یعنی 4 دیواری والے صحن میں پڑھو. اور اگر تم حجرے میں نماز پڑھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کھلے صحن میں نماز پڑھنے سے. اور اگر تم کھلے صحن میں نماز پڑھو تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو. اور پھر اس کے بعد محلے کی مسجد میں نماز پڑھو، یہ میری مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اس پر پھر حضرت وہ صحابیاں تھیں، ان کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنے جذبات سے زیادہ محبوب تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی گھر کے سب سے اندر اور سب سے تاریک حصے میں جو ہے ان کے لیے نماز کی جگہ بنائی گئی، اور وہ وفات تک وہی نماز پڑھتی رہی۔ تو یہ صحابیاں تھیں، اور یہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ یہ آپ ہم سب کے لیے ہے۔ جب اللہ جل جلالہ نے ہوٹل میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت والا کہا ہے، تو ہمارے لیے اب کرنے کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے ہم اپنا سر تسلیم خم کریں کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی ہمارے لیے افضل ہے۔ یہ تو ہو گیا عمرہ۔ اب تیسرا حصہ ہمارا کیا ہے؟ اب اس کے بعد حج ہے۔ حج کے افعال کا جو مختصر سا نقشہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں، اجمالی خاکہ۔ 8 تاریخ کو ہم نے احرام باندھنا ہے۔ 8 تاریخ کو ہم نے حج کا احرام باندھنا ہے۔ جہاں پہ ہیں وہیں سے باندھ لیں، ہوٹل کے کمرے سے بھی باندھ سکتے ہیں، اور یعنی کہ جو مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے جہاں پہ وہ ہے وہی اس کا احرام باندھنے کی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد 8 تاریخ کو ہم نے، یہ اجمالی خاکہ ہے، انشاءاللہ تفصیل ہر ایک کی آگے آ جائے گی۔ 8 تاریخ کو جب ہم حج کا احرام باندھنے کے، یہ حج کا پہلا دن ہے، اسی تاریخ کو ہم مینا تشریف لے جائیں گے سارے حاجی، اور 9 تاریخ کو صبح کے وقت عرفات جائیں گے۔ یعنی مینا میں 8 تاریخ کی نمازیں پڑھیں گے، پھر 9 تاریخ کو صبح کے وقت عرفات تشریف لے جائیں گے ہمارے تمام حاجی حضرات۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ 9 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد، 9 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد ہم نے عرفات سے نکل جانا ہے۔ عرفات سے نکلنے کا وقت کون سا ہے؟ 9 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد کا وقت ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر 10 تاریخ کو کنکریاں مارنی ہیں، اور اس کے بعد ایک شیطان کو 10 تاریخ کے بعد، بڑے شیطان کو 10 تاریخ کو کنکریاں مارنی ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ چلے جانا ہے، اور پھر مزدلفہ کے بعد جب 10 تاریخ ہوگی تو وہاں پہ ہم نے جمرات میں کنکریاں مارنی ہیں، اور اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد حلق کرنا ہے۔ اور اسی طرح جو حج کا چھٹا دن ہے، چھٹا کام ہے، 11 10 کو تو کنکریاں ایک شیطان کو ماری تھی، 11 12 اور 13 کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ اور اس کے بعد ایک عمل رہ گیا ہے، یعنی احرام باندھنے کے بعد مینا جانا، مینا کے بعد عرفات جانا 9 تاریخ کو، اور 9 تاریخ کی غروب آفتاب کے وقت عرفات سے مزدلفہ چلے جانا، اور پھر 10 تاریخ کو یعنی مزدلفہ سے بھی پھر آگے ہم نے چلے جانا ہے واپس مینا، اور مینا کو پہلے 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اور قربانی کے بعد حلق یا قصر، یعنی مردوں کے لیے 2 آپشن ہیں، حلق کریں گے یا قصر کریں گے، جبکہ عورتوں کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ انہوں نے قصر ہی کرنا ہے۔ 11 12 اور 13 تاریخ کو کنکریاں مارنی ہیں، اور اس کے بعد ایک کام رہ گیا ہے طواف زیارت، وہ 10 تاریخ کو ہم نے طواف زیارت کرنا ہے، اور بس طواف زیارت کے بعد حج کا کام بھی پورا ہو گیا۔ حج کے اعمال بھی طواف زیارت کے بعد پورے ہو چکے ہیں۔ اب صرف طواف وداع کرنا ہے، وہ اس وقت کرنا ہے جب مکہ مکرمہ سے رخصتی کا وقت آئے گا۔ تو یہ حج کے افعال کا مختصر سا نقشہ ہے، اس کو آپ اپنی اس کی تصویر کیپچر بھی کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ رکھیں، اس کے اوپر بار بار نظر ڈالیں، کوئی بات سمجھنا ہے تو ابھی یہ اجمال ہے، انشاءاللہ تفصیل میں بھی یہ بات آپ کے سامنے آئے گی، تو اس کو جب ہم تفصیل پوری پڑھ لیں گے تو اس اجمال کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں گے، تاکہ تفصیل سمجھ لینے کے بعد اجمال سے ہمیں اس چیز کو یاد کرنے کا موقع مل جائے۔ اب اس کے بعد ہم نے حج کی تیاری کرنی ہے، اور حج کی تیاری میں جو ہینڈ کیری ہے آپ نے وہ ساتھ لے کے جانا ہے، اور کوشش کریں کہ اگر وہ مینا کے لیے 8 تاریخ کو جب ہم نے مینا جانا ہے تو مینا کا جو بیگ ملے گا اس کو یہاں ہی سے تیار کر لیں۔ اس میں ہینڈ کیری جو ہوگا اس میں آپ نے جوتوں کے 2 جوڑے رکھنے ہیں، ایک جوڑا کپڑوں کا رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ مینا سے جب جمرات کو پہلے دن کنکریاں ماریں گے اور حلق کر لیں گے تو اس کے بعد احرام سے آپ آزاد ہو جائیں گے، صرف طواف زیارت کرنا باقی ہے۔ کپڑوں کا ایک 2 جوڑے رکھ لیں اس میں، اور اپنے ساتھ جو شاور والی بوتل ہے وہ ضرور ساتھ رکھیں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ بعض دفعہ وضو کرنے کے لیے دور جانا پڑتا ہے، تو اس طرح ہمیں دور جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ایک چٹائی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ وہاں پہ مزدلفہ میں بعض دفعہ کھلا میدان ہوتا ہے تو وہاں پہ مشکلات نہ ہو، چٹائی ساتھ ہو، چھتری ہو، دھوپ آتی ہے تو دھوپ سے بچانے کے لیے۔ اسی طرح پانی والی بوتل لے لیں تاکہ رستے میں پانی پیتے رہیں، اگر کوئی مسئلہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، یہ جون کا حج ہے تو واقعی وہاں پہ گرمی بھی ہوگی۔ دستی پنکھا بھی ایک ہو، بعض دفعہ بجلی کا سامان ہوتا ہے لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ بجلی کا بندوبست نہیں ہوتا، تو دستی پنکھا اپنے پاس ضروری ہونا چاہیے۔ اور جو ضروری دوائیاں ہیں وہ 5 سے 8 دن کی اپنے پاس اس بیگ میں رکھ لیں،
5 سے 8 دن کی دوائیاں، کم از کم جو 5 دن آپ کے حج کے ہیں وہ 1 ہفتے کی دوائیاں آپ اس میں ضروری رکھ لیں، اور آپ کے پاس کنکریوں والی تھیلی اور وہ ضرور ہونی چاہیے، یا بوتل ہو یا تھیلی ہو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، اس میں آپ کی کنکریاں ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ جو آپ کا انتظامی سامان ہے یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، ان کے ہوتے ہوئے آپ کے لیے وہاں پہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب یہ 5 یا 6 دن حج کے ہیں، وہ 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 13 تک رہتے ہیں، اس کا اجمال ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ انشاءاللہ کل اس کی تفصیل شروع ہوگی، اور بقیہ 2 دنوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حج کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے آ جائے۔ اب ہم آپ کے جو سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں اس کا جواب دیں گے۔ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہوں گے یا لانے ہی والے ہوں گے۔ بہرحال ہم آپ کے سوالات کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، امید ہے اتنی دیر میں مفتی صاحب بھی تشریف لیں گے، جتنے آپ کے سوالات آسانی سے ہو جائیں گے انشاءاللہ، باقی مفتی صاحب تشریف لانے پر باقی بھی ہو جائیں گے۔ جی، سوالات، پہلی بات تو یہ انہوں نے فرمائی ہے کہ سبق بھیج دیا کریں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سبق ہم وقت پر بھیج دیں، لیکن چونکہ یہ سبق جو انٹرنیٹ والے امور ہیں، ایک بات ہم خود نہیں دیکھتے، دوسرے ساتھی دیکھتے ہیں، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارا جو موقع پر صبح صبح ہی سبق بھیج دیا کریں تاکہ آپ کو سننے میں آسانی رہے انشاءاللہ۔ جی جی، صحیح کو ویسے دوڑنے کو کہتے ہیں، صحیح تو ویسے کہتے ہیں دوڑنے کو، لغوی ترجمہ تو اس کا دوڑنا ہے۔ البتہ یہاں پہ چونکہ شریعت کی اصطلاح ہے، تو اصطلاح شرع میں صحیح سے مراد صفا سے لے کر مروہ اور مروہ سے لے کر صفا تک 1 2 3 4 5 6 اور 7 چکر پورے کرنا، اس کو سعی کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ جی، ایک سوال یہ ہے کہ وہاں پر سر کے بال کٹوانا لازمی ہے یا ہوٹل میں بھی کروا سکتے ہیں؟ ہوٹل میں بھی کروا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ چونکہ ایک ماحول ہوتا ہے، موقع پہ میسر بھی ہوتے ہیں، نائی کی دکانیں ہوتی ہیں، وہاں سے کینچی بھی آسانی سے مل جاتی ہے، اور مردوں کے ساتھ چونکہ جانا ہوتا ہے عام طور پر، تو مردوں نے بھی اپنے آپ کو سر کے بال کٹوانے سے وہیں پہ فارغ کرنا ہے، اس لیے اب وہاں پہ کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اپنے ہوٹل کے کمرے میں جا کے کریں وہ بھی ٹھیک ہے۔ جی، مرد احرام کی حالت میں ہو تو اگر اس نے اپنے جو احرام کے تقاضے ہیں، احرام کے عمرے کے کام ہیں وہ پورے کر لیے ہیں تو وہ پھر کر سکتا ہے۔ اگر اس نے اپنے کام جو عمرے کے، اگر مثال کے طور پر احرام ہو، تو اس نے اگر اپنے کام پورے کر لیے ہیں تو وہ اپنی عورت کے جو محرم عورت ہے اس کے بال کاٹ سکتا ہے۔ جی، اور سوال جی ہیں کہ جی یہ تو ہو گیا سوال۔ عمرہ ایک دن میں پورا ہو جاتا ہے، ایک دن میں بھی، ایک دن سے کیا بلکہ 1 2 گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے عمرہ۔ عمرہ تو 2 گھنٹوں میں بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو حج کا احرام ہے نا، یہ میقات سے نہیں باندھیں گے، کیونکہ جو مکہ میں رہنے والا ہے مکی آدمی، تو وہ وہیں سے احرام باندھے گا، حج کا احرام وہیں سے باندھے گا۔ البتہ جو عمرے کا احرام ہے وہ میقات سے باندھے گا، تو مکہ میں رہنے والے کے حج کا احرام وہیں سے ہوگا۔ البتہ جو آپ دوسرے علاقوں سے جا رہے ہیں تو وہ میقات سے باندھیں گے۔ 8 کے دن کتنی نمازیں پڑھنی ہیں مینا میں، وہ جب جائیں گے تو 5 نمازیں وہاں پہ پڑھنی ہیں انشاءاللہ، وہ تفصیل دوبارہ آ جائے گی۔ اگر کسی کی قربانی 10 ڈیٹ کو نہ ہو، 11 ڈیٹ کو ہو، تو پھر حلق نہیں کروانی، وہ قربانی کے بعد ہی کروانی ہوگی۔ ایسے ہی ہے، یہ بات ضروری ہے کہ قربانی کے بعد وہ حلق کروائے، تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں، جو قابل اعتماد آدمی ہوں انہی سے قربانی کروائیں تاکہ وہ صحیح وقت دے دیں۔ پھر نظر میں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ پہلی نظر میں یہ دعا مانگنی چاہیے، کچھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں، البتہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کو پہلی نظر پڑے تو یہ دعا مانگے کہ اللہ میں جو بھی دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے، تو وہ ہے کہ اس لحاظ سے ساری دعائیں ہی قبول ہو جائیں گی۔ بہرحال اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے اور ہدایت کے لیے جو ہے دعا مانگیں، جو مناسب ہو دعا مانگتے رہیں اپنے حق میں۔ حلق کہاں ہوتا ہے؟ سر کا حلق ہوتا ہے۔ حلق کہاں ہوتا ہے؟ تو وہ باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ نائی حضرات کی، جام حضرات کی دکانیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ حلق وہ کر دیتے ہیں۔ خود بھی کر سکتے ہیں اگر اپنے پاس اس طرح وغیرہ ہو اور طریقہ آتا ہو تو خود بھی کیا جا سکتے ہیں۔ نہیں، طواف زیارت تو قربانی کے بعد ہی ہوگا، پہلے نہیں ہو سکتا۔ جی، مزید آپ حضرات کے کچھ سوالات ہوں تو آپ فرما دیجیے۔ زیادہ طواف افضل ہے، زیادہ عمروں سے ہیں، زیادہ طواف کرنا افضل ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمرہ کرنا زیادہ بہتر ہے یا طواف زیادہ کریں؟ تو طواف زیادہ کریں۔ احرام بھی قربانی کے بعد ہی نکالا جائے گا۔ جی، جب آپ نے قربانی کر لی ہے انشاءاللہ تفصیل آگے آ جائے گی،
تو احرام کی ساری پابندیاں اب آپ پر اس کے بعد جب حلق کریں گے تو ساری قربانی کے بعد حلق کرنے کے بعد جو آپ کی پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. البتہ طواف زیارت کے بعد ہی میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ صرف پابندی رہے گی. انشاءاللہ وہ آ جائے گا, وہ تفصیل سے دوبارہ آ جائے گا. یہ اللہ کے گھر جانے کے لیے دعا یہی ہے کہ بس جذبہ سچا رہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑا کے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ بلا لیں گے انشاءاللہ. رمی ٹائم کیا ہوگا وہ انشاءاللہ جب آئے گا, رمی کا وقت سارا تفصیل سے آ جائے گا. ریاض میں رہائش پذیر افراد. اچھا جی, یہ جو سوال ہے ریاض, اصل میں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ریاض کہاں پہ ہے, ہل میں ہے یا حرم میں, تو غالباً نہیں ہوگا. بہرحال یہ سوال آپ ہمارے پرسنل نمبر پہ بھیجیں جو آپ نے پوچھا ہے کہ ریاض میں رہائش پذیر افراد حج تمتع کا احرام جدہ سے پہلے کہاں باندھیں. مردوں کا احرام تو دو چادروں پر مشتمل ہوتا ہے, تو عورتوں کا احرام کس طرح ہوتا ہے؟ عورتوں کا احرام کچھ بھی نہیں ہے, عورتوں کے سارے کپڑے جیسے وہ پہنتی ہیں اور جو جوتے پہنتی ہیں وہی ہے. البتہ عورتوں کے احرام کے لیے صرف ایک چیز ہے کہ ان کے چہرے پر کپڑا نہ لگے. کپڑا نہ لگنا الگ چیز ہے اور پردہ نہ کرنا الگ چیز ہے. انہوں نے پردہ کرنا ہے لیکن اس طریقے سے کرنا ہے کہ ان کے چہرے پر پردہ لگے نا. بس نیت خالص کرنے کے لیے خاص طریقہ یہی ہے کہ بس دل میں جو وسوسے آئے ان کو ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں, اللہ کو اپنے سامنے رکھیں. شیطان وسوسے ڈالے تو اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں. جی, یہ ریاض کے بارے میں, شہر کے بارے میں جو سوال ہے یہ ہمارے واٹس ایپ پہ آپ پرسنل میں بھیج دیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو آپ کا جواب اس کو آج یا کل میں دے دیں. یہ اگر آپ حضرات کے مزید سوالات نہ ہوں تو ہم اپنا سبق یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.